بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف رحمان نلوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے کمنٹس میں اپریشیٹ کیا اور ریکویسٹ کی کہ میں اس کو جاری رکھوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں یہ بتاتا چلوں میری ذاتی دشمنی کچھ نہیں ہے، میں صرف قوم کو آگاہی دے رہا ہوں، سب کے بارے میں، کسی انڈیویجول کے بارے میں نہیں۔ خیر جی، گوال منڈی سے جاتی عمرہ تک کا سفر کافی کچھ بتا دیا ہے، تھوڑا بہت رہ گیا وہ بتاتا ہوں میں۔ جاتی عمرہ کے اندر کوئی عام انسان نہیں جا سکتا۔ یہ جو ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز، ان کے لیے بھی ایک پورشن کی حد تک محدود ہے، اس سے آگے ان کی اوقات سے زیادہ ہے، کیونکہ وہ چیزیں ان کی نظروں میں نہیں آنی چاہیے، ان کی حیثیت سے زیادہ ہے۔ میں نے کل آپ کو بتایا بیش با قیمت فرنیچر کی، کراکری، کٹلری، گلاسز۔ اب ذرا سا اور آگے چلتے ہیں۔ رگز، پینٹنگز، ڈیکوریشن پیسز، یہ جو رگز ہوتے ہیں یہ ہینڈ میڈ، پرشین، ایرانی، یہ سالوں میں جا کے بنتے ہیں۔ شکار والے یہ ہینگنگ رگز ہوتے ہیں، کہیں کہیں یہ فلور پہ بھی ڈالے جاتے ہیں۔ دے آر ویری ایکسپینسو۔ میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ان رگز کے بارے میں، لینا تو دور، سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان کی جو پرائسز ہیں وہ آؤٹ آف دس ورلڈ ہیں۔ اسی طریقے سے جو پینٹنگز ہیں، میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو رگز ہیں، یہ جو پینٹنگز ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے کہ یہ کس پینٹر کی ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے اور اس کی ہسٹری کیا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے، تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا۔ دے آر آل ڈفرز۔ اسی طریقے سے جو باہر کے لوگ آتے ہیں، جو اس پورشن میں جاتے ہیں، وہاں پہ ایک بہت بڑا ایک پورشن ہے جس میں دنیا کی مہنگی ترین کتابیں، انسائکلوپیڈیا، یہ وہ، مجھے یقین ہے بلکہ پوری قوم کو پتہ ہے کہ اس نے کبھی ایک کتاب بھی نہیں کھول کے دیکھی ہوگی، بلکہ یہی نہیں پتا ہوگا کون سی کتاب کہاں رکھی ہے، کس رائٹر کی ہے، کس ٹاپک پہ لکھی گئی ہے، مضمون کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ پینٹنگز کے بارے میں بھی یہی میں کہتا ہوں، بڑی مہنگی مہنگی پینٹنگز ہیں، بڑے مہنگے رگز ہیں، یہ سب کچھ، یہ بھی کروڑوں میں ہے۔ وہ جو کل قیمت بتائی تھی میں نے، اس سے اس کی قیمت الگ ہے۔ خیر، انسان جب حلال کی دولت کماتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن جب حرام کی دولت ہو تو وہ دکھاوے میں آ جاتی ہے، شو شام میں۔ اس بات سے ایک پرانی کہاوت ہے، یو آر ان اے شٹ پاٹ، یہ کہاوت کو ایسی نہیں بنی۔ ان کا اگر آپ واش روم دیکھیں، گولڈ پلیٹڈ، یعنی یہ شخص جو اپنی گند نکالتا ہے وہ بھی گولڈ پلیٹڈ جگہ پہ۔ کین یو امیجن، یہ آپ ذہنیت اس کچھ سوچ سکتا ہے کہ سونے کا گولڈ پلیٹڈ باتھ روم، واش روم، کیا کیفیت ہوگی ذہن کی؟ جانا اسی مٹی میں، اور ادھر آپ کے پاس یہ بھی چوائس نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی کا پڑوسی چن لیں۔ تو اللہ کی مرضی ہے ایسی جگہ آپ کو مار دے جہاں سے آپ کا آنا ممکن نہ ہو، تو آپ کو وہیں زمین میں کسی بھی جگہ گاڑ دیا جائے گا۔ تو یہ تو باتھ روم کا حال ہو گیا۔ اچھا، یہ ساری باتیں اپنی جگہ، کچھ ملک کی باتیں کر لیں۔ یہ جو جاتی عمرہ میں جتنا سامان آیا ہے، یہ اوور نائٹ تو نہیں آیا ہوگا، آیا بھی نہیں، ایک کنٹینرز میں آیا ہے، اور ایک کنٹینر کا سامان نہیں ہے، یہ 15-20 کنٹینر کا سامان ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے، کیا اس کی ڈیوٹی دی گئی؟ نہیں۔ کیا اس کا کسٹم کلیئرنس ہوا؟ نہیں۔ پھر یہ پہنچا کیسے؟
کس طریقے سے پہنچا؟ بالکل کاغذوں میں دکھانے کے لیے دی گئی ہوگی کوڑیوں کے بھاؤ، اسکریپ دکھا کے یہ کر کے وہ کر کے، لیکن یہ جو سارا کچھ سلسلہ تھا، انسان یہ سوچتا ہے نا کہ اب مجھ پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا، میں اب احتساب سے بالاتر ہوں، لیکن کبھی نہ کبھی وہ اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے، کیونکہ فرعونیت ہوتی ہے اور فرعونیت اللہ کو نہیں پسند۔ کراکری، کٹلری، فرنیچر، رگز، پینٹنگ، ڈیکوریشن پیسز، کرسٹل کے، گولڈ کے، یو نیم اٹ، یہ سب کس کا پیسہ ہے؟ آپ کا، آپ کا، آپ سب کا۔ ہماری فلاح بہبود پہ تو نہیں لگا، بچوں کے اسکول کے لیے، بچوں کے کالجز کے لیے، یونیورسٹیز کے لیے، ہاسپٹلس کے لیے، کسی کے لیے لگا۔ یہ اربوں روپے اگر صرف 4 دیواری کے اندر، میں نے کل پرسوں جب کہا تھا نا کہ آپ ایگزیجوریٹ کریں زیادہ سے زیادہ اور مجھے قیمت لگ کے بتائیں، تو شاید کوئی اتنا ایگزیجوریٹ نہیں کر سکا، میں نے بھی کم سے کم قیمت بتائی، لیکن ایک رفلی تخمینہ اگر لگایا جائے تو رائے بند کی 4 دیواری کے اندر، جس میں سے میں جانور ہٹا دیتا ہوں، پرندے ہٹا دیتا ہوں، صرف وہ محل کے اندر جو انہوں نے اپنے لیے پورشن رکھا ہوا ہے یا جو پورشن باہر ڈگنیٹیز کے لیے رکھا ہوا ہے، اس پورشن کا اگر حساب لگایا جائے تو وہ اربوں میں ہے، کروڑوں میں نہیں ہے، اربوں میں ہے۔ اور اگر کوئی انکوائری کرے گا کہ یہ سارا سامان یہاں کیسے آیا، تو پتہ چلے گا اس کی ڈیوٹی بھی نہیں ادا کی گئی، کسٹم کلیئرنس بھی نہیں ہوئی۔ ایک چیز کا تو میں بھی وٹنس ہوں، مگر وہ پھر کسی اور پروگرام میں، BMW کا جو قصہ ہوا تھا وہ پھر کسی اور پروگرام میں، ابھی تو گوال منڈی سے جاتی عمرہ تک کا سفر ہے۔ یہ جو سلسلہ رہا، یہ کوئی ایک کا نہیں ہے، ایک اور صاحب ہے، ان کے بھی 14 کنٹینر آئے تھے، کوئی ڈیوٹی نہیں دی گئی تھی۔ وہ پھر کسی دن جب ان کی کہانی سناؤں گا۔ ان کے جو جاتی عمرہ کے اندر ایک وقت میں 3 ہیلی پیڈز، کون سی ایسی آفت آ رہی ہے؟ شکر کریں کہ رن وے نہیں بنا لیا کہ جہاز وہیں اترے گا اور وہیں سے ٹیک آف کرے گا۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ کانکریٹ کی دیوار بنا رہا ہوں، اس پہ میزائل نہیں لگے گا، میں بولٹ پروف گھر میں شیشے لگا رہا ہوں، اس پہ گولی نہیں آئے گی، لیکن ملک الموت آتی ہے۔ ملک الموت کو کوئی نہیں روک سکتا، اس کو کسی سوراخ کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جب چیز چاہے گا، جب وقت آئے گا، سامنے کھڑا ہو کر سوال کرے گا، من ربوں کا، من دینوں کا، اور اس وقت تم اس جواب کو اس قابل نہیں ہوں گے کہ اس کو جواب دو، کیونکہ اس کا جواب بنتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ تمہارے منہ سے کلمہ کبھی نہیں نکلے گا، کیونکہ تم کو تمہاری عیاشی، تمہاری دولت، حرام کی دولت، اس میں تمہارا دھیان ہوگا۔ میں سوچتا ہوں کہ چلو سے بھی پانی پیا جا سکتا ہے، چھوٹے موٹے گلاس سے بھی، پلاسٹک کے مگ سے بھی، کیا ضروری ہے کہ 20-25 لاکھ روپے کے گلاس میں پانی پیا جائے؟ کل میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ یار یہ تو نے امپیریل گلاس کا نام لیا ہے، کیا اس کی قیمت ہوگی یار؟ 4 لاکھ، 5 لاکھ، 6 لاکھ۔ جب میں نے اس کو قیمت بتائی تو تھوڑی دیر کے لیے وہ دوسری طرف خاموشی چھا گئی، میں سمجھا ہارٹ فیل ہو گیا۔ میں 2-4 آوازیں دیں، جب میں نے کلمہ پڑھا
انا للہ پڑھا تو بولا نہیں نہیں میں زندہ ہوں. وہ قیمت میں کیا بتاؤں آپ کو یار. آپ لوگ بھی سوچیں گے کہ یہ ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے. جی ہمارے ہی ملک میں ہو رہا ہے, پاکستان میں. جاتی عمرہ میں, گوال منڈی سے جاتی عمرہ تک کا سفر, پھر آپ دیکھیں وہاں جانے کے لیے آنے کے لیے کتنے بیریکیڈس لگائے, لوگوں کو بند کیا گیا, لوگوں کی جگہوں پہ قبضہ کیا گیا, کتنی سیکیورٹی رکھی گئی, کتنے ملازمین رکھے گئے. وہ اپنی تنخواہ پہ نہیں تھے, ان کا کھانا بھی اپنی تنخواہ پہ نہیں تھا. خیر ہے, یہ سب بتا چکا. تو میں بتا رہا تھا رگ. آپ میرے دوست ہیں اسلام آباد میں, ان کے گھر میں 3 رگ, لیکن وہ آج کے نہیں لیے ہوئے, سالوں سال پہلے کے لیے گئے. وہ ایک رگ کی قیمت آج اگر لگائی ایک عام انسان کے گھر میں, وہ ایک رگ کی قیمت اگر آج لگائی جائے تو 1.5 سے 2 کروڑ روپے کا ایک رگ ہے, دیوار پہ لٹکانے والا. تو یہ تو 1.5 سے 2 کروڑ والے لوگ نہیں ہیں, ویسے تو ٹکے کے بھی نہیں ہیں, لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے جو رگس انہوں نے لگائے ہوئے ہیں, وہ ایک ایک رگ 15 سے 20 کروڑ روپے کا رگ ہے. پینٹنگز, اف, یہ ہے وہ سلسلہ جناب, یہ ہے وہ ذرائع جو انہوں نے بنائے. اب یہ ذرائع جو ہے یہ کون ڈھونڈے گا؟ وائٹ کالر کرائم کون ڈھونڈے گا ذرائع؟ آج تک کسی نے سوال نہیں کیا کہ یہ جو گھر کے اندر جو سامان آیا ہے, اس کی ڈیوٹی, اس کی کسٹم کلیئرنس, اس کی رسیدیں, اس کا سب کچھ. جب ان کی رسیدیں نہیں ہیں, جب ان کی کلیئرنس نہیں ہے, تو ایون فیلڈ کی آپ ہو دیں گے. بلوئن میں جو ریسٹ ہاؤس, جو ان کا رینچ ہاؤس ہے, اس کا دیں گے. جو امریکہ میں ان کی جائیدادیں ہیں, جو آسٹریلیا میں ہیں, جو نیوزی لینڈ میں ہے, اس کی دیں گے. جو کیسینوز ہیں, اپنے کیسینو, بلیک منی کو وائٹ منی کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے سری لنکا میں. سوچ سوچ کے بعض اوقات میرا دماغ معوف ہو جاتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو کیا بتا رہا ہوں. یہ بچے نہیں سوچتے ہوں گے کہ ہمارے ملک کے جو بڑے بزرگ ہیں, جو بوڑھے ہیں, جو ہمارے پہ حکمرانی کرتے رہیں, وہ یہ کرتے رہیں. جی بیٹے, یہی کرتے رہیں. اب جب اللہ نے موقع دیا ہے کہ ایک شخص آیا کہ جو یہ نہ کرے, اس کو یہ جینے بھی نہیں دے رہے. خیر ہے, وہ اللہ جانے وہ جانے. پینٹنگز کی قیمت کا بھی اندازہ آپ اس طرح سے لگائیے. جو پاکستان میں جو بکتی ہیں پینٹنگز, جو اچھی آرٹ گیلریز آپ کو ملتی ہیں, وہ 8-10 لاکھ, 15 لاکھ, 20 لاکھ روپے تک کی بھی ہوتی ہیں. وہ پاکستان سے خریدی ہوئی پینٹنگز نہیں ہیں. اٹلی سے, فرانس سے, انگلینڈ سے, اور وہ ساری جگہیں جہاں سے وہ پینٹنگز خریدی گئی ہیں, بڑی بڑی, اینڈ دے آر میسو, ایکسپینسو ہیں. اس کی قیمت کا سوچنا دماغ خراب کرنے کے برابر ہے. یہ سلسلہ جاتی عمرہ کا کافی کچھ بتا دیا میں نے. آپ لوگوں کو اندازہ بھی ہو گیا ہوگا کہ آپ کی دولت کا کیسے استعمال ہوا, آپ کے ارمانوں کا کیسے خوب ہوا. ہمارے گھر میں جو بیڈ شیٹ استعمال ہوتی ہیں مختلف برانڈز کی, جو ہم لوگ بازار سے لے کر آتے ہیں, 1200-1300 روپے, 400 روپے, 600 روپے, آپ یقین مانیں گے, مان لیجئے 2-2, 2.5 لاکھ روپے کی بیڈ شیٹ ہے ان کے گھر میں. جو 3.5-4 لاکھ روپے کی جوتی پہنے, کیا مطلب.
بہت کچھ ہے کہنے کو، بولنے کو، بتانے کو، لیکن اس کا اب حاصل وصول کچھ نہیں. اب یہ حکومت وقت یہ دیکھے کہ اس سے کیسے نکلا جائے اور ان سے کیسی یہ چیزیں وصول کی جائیں. میں وقتاً وقتاً یہاں سے کہانی جو شروع کر چکا ہوں، میں وقتاً وقتاً بیچ میں کچھ ذاتی عمرہ کے بارے میں، لیکن آج میں ذاتی عمرہ کا چیپٹر ختم کرتا ہوں. یہاں سے میں آپ کو ان کی کرپشن کا سناؤں گا اگلی ویڈیو سے، کہ انہوں نے کس طریقے سے پیسہ بنایا اور ایسا بنایا کہ آپ کے بھی، میرے تو روشن ہو چکے ہیں، آپ کے بھی 14 طبق، 28 طبق، 56، جتنے طبق ہو سکتے ہیں سب روشن ہو جائیں گے. یہ تھی جناب گوال منڈی سے، کچرا کنڈی سے محل تک کا سفر، جہاں پہ مہنگے ترین ہرن، پرندے، کتے، 1.25 کروڑ روپے کا کتا، یہ سب ذاتی عمرہ کے اندر ہے. حکومت کو چاہیے کہ جو جرمانہ ان کے اوپر کیا گیا ہے وہ ان چیزوں سے وصول ہو سکتا ہے. ایک ذاتی عمرہ سے بہت کچھ وصول ہے. ذاتی عمرہ کو ڈیمالش نہ کریں، اس کو ورثہ بنائیں جیسے اصل ذاتی عمرہ، اور اس کو لوگوں کے لیے ہوٹل بنائیں. کوئی بھی بڑی کمپنی، ملٹی نیشنل کمپنی، کوئی بھی بڑی ہوٹل کی چین اس کو لے لے گی اور آپ کو ٹھیک ٹھاک پیسے ملیں گے اس سے، جیسے آپ اپنا گزارا کر سکیں. بہرحال میں اب آتا ہوں بچوں کی طرف. ہم دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں ہے جس کے اوپر کبھی پرابلم نہ آئی ہو. شاید اور نادر کوئی ایسا آدمی ہوگا جس کو کوئی، اور یہی اس کا سب سے بڑا پرابلم ہے. میں جو آپ کو بتاتا ہوں یہ زندگی کے وہ واقعات ہیں جو میں نے دیکھے، میرے ساتھ گزرے، یا میں نے دوسروں کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھا، اور جو میں سیکھ سکتا تھا سیکھا. میں کیلیفورنیا میں تھا، وہاں پہ اخبار جو آتے ہیں بڑے موٹے آتے ہیں، ہر ایک کا پورشن الگ ہوتا ہے. ایک اخبار ہوتا تھا، اس کے اندر ایک اتنا موٹا ایک حصہ ہوتا تھا، اس کے اندر ہوتا تھا می اینڈ مائی پرابلم کے نام سے ہوتا تھا کیلیفورنیا میں. ایک ایڈ تھا، اس میں نے پڑھا کہ I'm 44 years old, I've got a beautiful wife, lovely kids, hale and hearty, I'm a filthy rich man. This is my problem, that I don't have any problem. Please help me. تو وہ نیچے ایک ایڈریس، ایک ٹیلی فون نمبر، ایک پی او باکس دیا ہوا کہ جو چیز جیسے بھی سفر، اس کو کوئی پرابلم چاہیے تھا. تو کیوریوسٹی کے لیجیے، ینگ تھا میں، انکوزیٹو تھا، میں نے اس سے رابطہ کیا. وہ مجھ سے ملا، لیموزین میں آیا، شوفر ڈریون، مجھ سے ملا، بہت زبردست گپ شپ ہوئی. اس نے مجھے اپنے گھر بلایا. کیا گھر تھا، شوفر، یہ سب کچھ تھا. اس نے مجھے یہ تعارف کرایا کہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں. یہ اباؤٹ 30 years بیک. اس زمانے میں اتنا جھوٹ، کرپشن نہیں تھا. تو اس سے مجھ سے کہا کہ ہاؤ کین یو ہیلپ می. میں نے کہا ڈو یو ہیو فرینڈس؟ کہتا ہے یس آئی ہیو فرینڈس. میں نے اس کو کہا میں لینڈ یور منی ٹو یور فرینڈس، یو ول ہیو دی پرابلم. اس نے کہا اوکے آئی ول سی ٹو اٹ. آفٹر 2 years میری اور اس کی ملاقات دوبارہ ہوئی لاس ویگس میں. اس نے مجھ سے کہا کہ تم نے مجھے صحیح کہا تھا. I had my money, I had my friends. I lent my money to my friends, I lost my money and my friends. یہ ایک بڑی مشہور کہاوت بھی ہے، اور ایسی لوگوں سے سن کے بن کے پتہ چلتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہی ہوا.
بہت ساروں کے ساتھ جو آپ سن رہے ہیں. لیکن پرابلم ہوتی کب ہے بچوں؟ یہ ہے نصیحت. جب آپ لینڈ کرو گے اور واپسی کی امید رکھو گے، یو لوز بوتھ. دوست بھی کھو دو گے اور پیسہ بھی کھو دو گے. اس بات کو اپنی گٹھا میں باندھ لینا کہ اگر کسی دوست کو ادھار دو تو یہ سوچ کے دینا کہ یہ میرا دوست ہے، میں نے اسے کبھی واپس نہیں لیا. وہ دے دے خود، وہ الگ بات ہے، لیکن مطالبہ نہیں کرنا. ایک وقت آئے گا کہ تنہا رہ جاؤ گے، دوست بھی جائے گا، پیسہ بھی جائے گا. آج کے لیے اتنا کافی. اپنی دعاؤں میں، پیار میں، محبت میں یاد رکھیں. میری طرف سے بہت سارا پیار، بہت ساری محبت، بہت ساری دعائیں. اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دو انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.